چلیے آج ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں، ایک ایسی شخصیت کی کہانی سنتے ہیں جنہوں نے نہ صرف تاریخ بدلی بلکہ انسانیت کو رحم اور ایمان کا ایک نیا مطلب دیا، ایک ایسی مثال قائم کی جو صدیوں سے آج بھی روشنی دے رہی ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سوچئے، دنیا کی تاریخ کا سب سے اثردار شخص کون ہو سکتا ہے؟ جب بھی یہ سوال اٹھتا ہے تو ایک نام ہمیشہ سب سے اوپر آتا ہے، لیکن ان کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ وہ کون سا پیغام تھا جس نے آپ سوچئے ایک شخص کو پوری امت بنا دیا اور دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا؟ آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 7ویں سینچری کے مکہ سے۔ اب مکہ اس وقت صرف ریگستان کے بیچ ایک شہر نہیں تھا، بالکل نہیں، یہ تو پورے عرب کا، آپ کہہ لیں، کمرشل اور ریلیجس ہب تھا، ایک دل کی طرح۔ لیکن اس دل میں کچھ بیماریاں بھی تھیں، جیسے قبائلی دشمنیاں، تکبر اور ہاں، بت پرستی۔ آپ ذرا اس دور کو تصور کیجئے جہاں عزت کا معیار طاقت اور قبیلہ تھا۔ صدیوں پرانی دشمنیاں بس ذرا سی بات پر پھر سے بھڑک اٹھتی تھیں۔ ایسے ماحول میں ایک یتیم نوجوان، جن کے پاس نہ قبیلے کی سرداری تھی نہ مال و دولت کا زور، لیکن ان کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی تھی، وہ تھا ان کا کردار۔ لوگ انہیں الصادق یعنی سچائی اور الامین یعنی امانت دار کے نام سے پکارتے تھے۔ ان کے کردار کی بلندی کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگائیں۔ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور معاملہ پھنس گیا، حجر اسود، اس مقدس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھنے کا۔ مکہ کے تمام قبائل تلواریں نکال چکے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے۔ سوچئے کتنی ٹینشن ہوگی۔ اور اس وقت سب نے کہا کہ فیصلہ یہ کریں گے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنی چادر بچھائی، پتھر اس پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ ایک ایک کونا پکڑ لو۔ اس طرح سب نے مل کر پتھر کو جگہ پر رکھا۔ یہ صرف ایک جھگڑا روکنا نہیں تھا، یہ ان کی حکمت کا، ان کی شخصیت کا ثبوت تھا کہ دشمن بھی ان پر اعتبار کرتے تھے۔ تو اب کہانی اس موڑ پر آتی ہے جس نے سب کچھ بدل دیا، نہ صرف ان کی اپنی زندگی بلکہ پوری دنیا کی تاریخ۔ ایک پیغام جو مکہ کے شور و گل سے بہت دور، ایک پہاڑ کی خاموشی میں، تنہائی میں اترنے والا تھا۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ مکہ کے اس ماحول سے اکثر بے چین ہو جاتے تھے، اور اس بے چینی میں سکون ڈھونڈنے کے لیے ہیرا پہاڑ کے ایک غار میں چلے جاتے تھے۔ وہاں کئی دن، کئی راتیں عبادت میں، سوچ و فکر میں گزارتے، سوچتے تھے آخر یہ کائنات کس نے بنائی ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ان کا دل اپنے ارد گرد کی جہالت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اور پھر وہ رات آئی، رمضان کی ایک رات۔ اسی غار کی گہری خاموشی میں ایک ایسی حقیقت سامنے آئی جس نے واقعی سب کچھ بدل دیا۔ اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں پہلی وحی لے کر ان کے پاس تشریف لائے۔ فرشتے کا پہلا لفظ تھا اقرا، یعنی پڑھو۔ آپ نے گھبرا کر جواب دیا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر جبریل نے آپ کو زور سے اپنے سینے سے لگایا، اتنی زور سے کہ آپ بے تاب ہو گئے۔ یہ سلسلہ 3 بار چلا، اور پھر آخر کار قرآن کی سب سے پہلی آیات نازل ہوئیں۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ اسلام کا آغاز تھا، یہ نبوت کے آخری سلسلے کی تکمیل کا اعلان تھا۔ اب اس پیغام کے اعلان کے ساتھ ہی ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مکہ میں آپ اور آپ کے چند ماننے والوں پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ دور اصل میں ایمان، صبر اور قربانی کی ایک عظیم داستان ہے۔ پہلے تو تبلیغ چھپ کر کی گئی اپنے قریبی لوگوں میں، لیکن پھر اللہ کا حکم آیا اور آپ صفا پہاڑ پر کھڑے ہو گئے اور مکہ والوں کو کھلے عام ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ بس یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یہاں سے مکہ کے سردار قریش آپ کے خلاف ہو گئے، اور کیوں نہ ہوتے؟ یہ پیغام ان کی سرداری کے لیے چیلنج تھا، ان کے بتوں سے جو بزنس چلتا تھا اس کے لیے چیلنج تھا، اور ان کے باپ دادا کے رسموں کے لیے تو سیدھا چیلنج تھا۔ اور پھر قریش نے ظلم کی حد کر دی۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ ایک غلام تھے، ان کا مالک مکہ کی جلتی دھوپ میں گرم ریت پر انہیں لٹاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور صرف ایک چیز کہتا، اسلام چھوڑ دو۔ لیکن ان کی زبان سے پتہ کیا نکلتا تھا؟ صرف احد، احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایسے نہ جانے کتنے ظلم ہوئے، لیکن مسلمانوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا، حتیٰ کہ کچھ کو ایک انصاف پسند عیسائی بادشاہ کے ملک حبشہ میں پناہ لینے جانا پڑا۔ نبوت کا 10واں سال، یہ سال عام الحزن کہلاتا ہے،
یعنی غم کا سال، اور اس کی وجہ تھی اسی سال آپ کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ وہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن قبیلے کے سردار ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی ڈھال تھے قریش کے سامنے۔ ان کے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کی سب سے بڑی حمایتی، آپ کی وفادار بیوی حضرت ختیجہ، جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا تھا، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ایک کے بعد ایک یہ دو اتنے بڑے سہارے ٹوٹ گئے کہ مکہ میں اب حالات بالکل ناقابل برداشت ہو گئے تھے۔ لیکن انہی اندھیروں کے بیچ امید کی ایک کرن کہیں دور سے چمک رہی تھی۔ ایک نئے سفر کی تیاری ہو رہی تھی، ایک ایسا سفر جو اسلام کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا اور ایک بالکل نئے دور کا آغاز کرنے والا تھا۔ ہوا یہ کہ مکہ سے کافی دور یثرب شہر سے کچھ لوگ حج کے لیے آئے۔ انہوں نے آپ سے خفیہ طور پہ ملاقات کی اور وہ آپ کے پیغام سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے ایک وعدہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کے شہر آ جائیں تو وہ نہ صرف آپ کی بلکہ تمام مسلمانوں کی حفاظت اپنی جانوں سے بڑھ کر کریں گے۔ یہ صرف ایک وعدہ نہیں تھا، یہ ایک نئے گھر کا، ایک نئی امید کا پیغام تھا۔ جب قریش کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا، لیکن اللہ کا حکم آ چکا تھا اور ہجرت کا آغاز ہوا۔ آپ اپنے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں مکے سے نکلے۔ دشمنوں سے بچنے کے لیے غار ثور میں 3 دن پناہ لی اور پھر لمبے سفر کے بعد اس شہر پہنچے جس کا نام اب مدینۃ النبی یعنی ندی کا شہر ہونے والا تھا۔ یہ سفر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، یہ ظلم سے نکل کر انصاف کی طرف، کمزوری سے نکل کر طاقت کی طرف ایک سفر تھا۔ تو مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، ایک ایسا معاشرہ قائم ہوا جہاں انصاف تھا، بھائی چارہ تھا اور سب کے لیے حفاظت تھی۔ لیکن مکہ میں بیٹھے دشمن ابھی بھی چپ نہیں تھے، ایک کشمکش ابھی باقی تھی، مگر اس کشمکش کا انجام بدلے پر نہیں بلکہ فتح اور معافی پر ہونا تھا۔ اس نئے معاشرے کو بچانے کے لیے ضروری تھا کہ دفاع کیا جائے۔ اس سلسلے میں کئی جنگیں ہوئیں، جیسے جنگ بدر، جہاں صرف 313 مسلمانوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو اللہ کی مدد سے ہرا دیا۔ اس فتح نے سب کے حوصلے بلند کر دیے۔ پھر احد میں ایک غلطی کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا، جو اطاعت کا ایک بہت بڑا سبق تھا، اور پھر جنگ خندق، جہاں مدینہ کے گرد خندق کھود کر ایک ایسی ڈیفینسو اسٹریٹجی اپنائی گئی جس نے دشمنوں کے اتحاد کو ہی توڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا اور 8 سال بعد جب مکہ کے قریش نے صلح کا معاہدہ توڑ دیا، تب آپ 10,000 جان نثاروں کے لشکر کے ساتھ واپس مکہ کی طرف چلے۔ ذرا سوچئے، یہ وہی لوگ تھے جنہیں اسی شہر سے زبردستی نکالا گیا تھا، اور آج وہ ایک فتح کی حیثیت سے واپس جا رہے تھے۔ مکہ والوں کے دلوں میں خوف تھا، انہیں لگا کہ آج سالوں کے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن یہ انتقام کا دن تھا ہی نہیں، یہ تو رحمت کا دن تھا۔ آپ نے ان سب کو، جی ہاں ان سب کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ پر ظلم کیے، آپ کو قتل کرنا چاہا، آپ کے صحابہ کو شہید کیا۔ آپ کا صرف ایک جملہ تھا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ رحم کی، درگزر کی، اس سے بڑی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ اس عام معافی کے اعلان کے بعد آپ کعبہ میں داخل ہوئے۔ وہاں 365 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ اپنی چھڑی سے ایک ایک بت کو اشارہ کرتے اور وہ گرتا جاتا، اور آپ کی زبان پر تھا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی تھا۔ اس دن کعبہ کو واپس صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے پاک کر دیا گیا، بالکل ویسا جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بنایا تھا۔ اب ہم ان کی زندگی کے آخری سال کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کے ساتھ حج ادا کیا، اور وہاں عرفات کے میدان میں آپ نے اپنا آخری خطبہ دیا۔ یہ خطبہ قیامت تک پوری انسانیت کے لیے، آپ کہہ سکتے ہیں، انسانی حقوق کا ایک یونیورسل چارٹر ہے۔ اس خطبے میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے انسانی برابری کا درس دیا، عورتوں کے حقوق کی بات کی، انسانی جان کی حرمت کا اعلان کیا۔ یہ باتیں اس دور کے لیے انقلابی تھیں۔ آپ نے واضح کر دیا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ برتری کا معیار اگر کچھ ہے تو وہ صرف تقویٰ ہے۔ اور پھر آپ نے وہ آخری اعلان کیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی صرف تاریخ کے کچھ پنے نہیں ہے، یہ ایک وراثت ہے، رحم کی، انصاف کی، صبر کی اور ایمان کی۔ ایسی تعلیمات جنہوں نے ریگستان کے بدوؤں کو دنیا کا استاد بنا دیا۔ تو آخر میں سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ان کا پیغام آج کی اس بکھری ہوئی پریشان دنیا میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اور ان کی زندگی سے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔